اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ کہتا ہے کہ تحیّتُہم یوم یلقونہ سلام، اور ان کو اس دور میں تحیّتُہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما۔ تحیّتُہم سے مراد ہے کہ جس دن ان سے ان کا جو تحیہ ہے اس سے ملاقات کے روز وہ سلام ہوگا، یعنی جس روز وہ اللہ سے ملیں گے، تحیہ کا مطلب ہے دعائیہ کلمہ، تو جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا دعائیہ کلمہ السلام علیکم ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے اعد لہم اجرن کریما، ان کے لیے اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں سامعین، پیچھے ہم صلاۃ کا ذکر کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ صلاۃ، یہاں اللہ کہتا ہے کہ میں صلاۃ پڑھوں گا اپنے بندوں کی، فرشتے صلاۃ پڑھیں گے بندوں کے لیے۔ اب یہاں سلام بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ، اور اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ خود اگلے زمانے میں، اگلے دور میں، اگلے یوم میں اللہ خود السلام علیکم کے ساتھ استقبال فرمائے گا، اور یہ پتہ ہمیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 سے لگتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ نیک لوگوں پر رب رحیم کا سلام ہوگا، یعنی آخرت کے دور میں، یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی روحوں کو سلامتی عطا کریں گے، ان کو سلام کہیں گے، ان کو باقی رکھیں گے، جو نیک روحیں ہوں گی، جو ذکر کرنے والی، تسبیح کرنے والی روحیں ہوں گی۔ سلام کا دوسرا مطلب یہ ہے تحیّتُہم یوم یلقونہ سلام کا، کہ ملائکہ نیک لوگوں کو سلام کریں گے، یعنی جب ملائکہ روحیں قبض کریں گے تو، اور اس وقت وہ انہیں کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، اور یہ بات ہمیں سورہ النحل آیت نمبر 32 سے ملتی ہے کہ ملائکہ روحیں قبض کرتے وقت ان لوگوں کو جو پاکیزہ لوگ ہوں گے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہاری روحیں سلامت رہیں، ہمیشہ رہیں، عبدالآباد میں رہیں، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام کا تیسرا انداز یہ ہے کہ مومنین خود آپس میں سلام کریں گے، وہاں ان کی صدا ہوگی کہ خدا پاک ہے، تیری ذات، اور ان کا تحیہ ہوگا سلام، اور ان کی اس بات پر تان ٹوٹے گی کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کو بھی سلام کہیں گے۔ تو یہ تین شکلیں ہمیں قرآن ہی سے سمجھ لگتی ہے اس آیہ مبارکہ کی، کہ اس حصے کی، کہ تحیّتُہم یوم یلقونہ سلام، تو سلام جس دن وہ ملیں گے، ملاقات کا جو روز ہوگا، ملاقات کا جو دور ہوگا، اس دور میں ان کا تقیہ کلام، ان کا دعائیہ کلام السلام علیکم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما، اور اللہ نے ان کے لیے اجر کریم عطا کر رکھا ہے۔ سامعین، آیت کا یہ حصہ
ایک تکرار ہے آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی، اس میں تھا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آپ ہمارے اس درس کو اگر دوبارہ سنیں جو آیت نمبر 35 سورہ احزاب کا ہے، جس میں 10 صفات بیان کی گئی تھیں، جن صفات کے رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا تھا، تو یہاں بھی دراصل یوں لگتا ہے کہ اس آیا مبارکہ، یہ جو ہم نے 4 آیات جو تلاوت کی ہیں، ان میں بھی یہ بیسیکلی انہی کا تسلسل ہیں۔ وہاں ذاکرین تھے، یہاں ذکر کی بات ہو رہی ہے اور تسبیح کی بات ہو رہی ہے کہ تسبیح کرنے والے اور ذکر کرنے والے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف جانے والوں کے لیے سلام ہوگا، ان کا آپس کا دعائیہ کلام بھی سلام ہوگا، اللہ بھی ان پر سلام بھیجے گا اور اس کے فرشتے بھی، اور ان کے لیے اللہ نے اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔